بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان وأوضح له الهدى والإيمان الصلاة والسلام على من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان ثم الصلاة والسلام على حجج الرحمن المطهرين عن الرجس بنص القرآن قال الله تبارك وسبحان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات سب سے پہلے تو آپ حضرات کو حضرت ولی العصر یوسف زہرا امام محمد مہدی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ مبارکبادی اپنی طرف سے اور آپ سب حضرات کی طرف سے سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت ام ابیہا بنت پیغمبر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور حضرات گرامی، آج شب ہے ولادت کی ہمارے زمانے کے وارث امام محمد مہدی علیہ السلام کی۔ رات کی ایک محفل میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس پہ انسان غور کرے تو اسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو پوری دنیا پہ گرفت رکھتی ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آج کی شب آپ دیکھ لیں، پورا عالم اسلام منا رہا ہے، حلوے بنائے جا رہے ہیں، پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، بڑی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جنہیں پتہ ہے کہ اس شب کی فضیلت کس وجہ سے ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، اپنے بھی کر رہے ہیں، پرائے بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے میرے امام کے وجود کی دلیل، حضرت کے موجود ہونے کی دلیل کہ میرے امام کا زمانے کی نبضوں پہ قبضہ ہے، اور حجت خدا کا یہ حجت خدا کی گرفت ہے زمانے پہ کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو عید منانا پڑے گی۔ زمانے کے امام کے میلاد کی کوئی مانتا ہے اسے بھی منانا پڑتی ہے، کوئی نہ مانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ بھی مناتا ہے، مجبور ہے۔ یہ حجت کا قبضہ زمانے کی نبضوں پہ، حجت کا کنٹرول ہے۔ اپنے بھی منا رہے ہیں، پرائے بھی منا رہے ہیں، جنہیں نہیں معلوم کیا ہے وہ بھی منا رہے ہیں۔ اور میں نے رات تھوڑا سا اجمالاً کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی اس لیے نہیں مانتے۔ میں تھوڑے سے اشکالات جو ہوتے ہیں نا اس مسئلے میں ان کے جوابات دیتے ہوئے گزرتا ہوا پھر تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے امام کو دیکھا نہیں ہے، زیارت نہیں کی، اس لیے نہیں مانتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ یا تو اس بات کو طے کر لو، دنیا والے دوہرا معیار بنانا چھوڑ دیں، یا تو اس بات پہ عمل پیرا ہو جائیں کہ جس جس کو نہیں دیکھا اس کو نہیں مانیں گے۔ یا تو مسلمان اس معیار پہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، جو بات کی ہے اسے نبھانا چاہیے نا، اس معیار پہ سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ جس جس کو نہیں دیکھا اسے نہیں مانیں گے۔ رات میں نے عرض کیا کہ تم نے ملائکہ نہیں دیکھے، تم نے جنت نہیں دیکھی، تم نے جہنم نہیں دیکھی،
تم نے شب معراج کے مصلے نہیں دیکھے، تم نے 1,24,000 انبیاء نہیں دیکھے، تم نے اللہ نہیں دیکھا جسے سجدہ کرتے ہو، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہ ہے، تم نے بغیر دیکھے مان لیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ملائکہ ہیں، تم نے بغیر دیکھے مان لیے۔ حضور نے کہا جنت جہنم ہے، تم نے بغیر دیکھے مان لیا۔ حضور نے فرمایا یوم حساب ہوگا، تم نے بغیر دیکھے مان لیا۔ پورے اسلام میں پیغمبر اسلام نے غدیر خم پہ دکھایا تو فقط علی، اور مسلمانوں نے نہیں مانا تو بس وہی علی۔ جب پہلے کو دیکھ کے نہیں مانا، آخری کو بھی دیکھ کے نہیں مانیں گے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، جو بن دیکھ کے نہیں مانتے وہ دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے۔ معرفت جو ہے جو رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے معرفت عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے معرفت عطا کی ہے، وہ بغیر دیکھے معرفت رکھتے ہیں۔ اور جنہیں اللہ نے معرفت عطا نہیں کی، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے۔ کہا جاتا ہے جی امام غیبت میں ہے، اور غیبت میں رہ کے امام دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بس اگر چشم بینا رکھتے ہو، اگر دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہو، اگر معرفت کی آنکھیں رکھتے ہو، تو امام پوری کائنات کو ایسے فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کے کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کے کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ہمارا امام تو لمحے بھر کے لیے ہم سے غافل نہیں ہوتا، لمحے بھر کے لیے ہم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں تنہا چھوڑ دیں تو زمانے والے تمہارے دشمن ہیں، زمانہ تمہیں زندہ نہ رہنے دے۔ ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑتے۔ صاحب جواہر البیان نے واقعہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بحرین میں انگریز کا گورنر تھا جو دشمن اہل بیت تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ وزیر بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا۔ ایک دن اس نے گورنر کے دربار میں چند انار پیش کیے، ان اناروں پہ فلاں 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 کے نام لکھے ہوئے تھے۔ گورنر نے شیعہ حضرات کو بلایا کہ تم ان کو نہیں مانتے ہو، دیکھو اللہ نے ان کے نام اناروں پہ لکھ دیے ہیں، کتنی متبرک ہستی ہیں، اناروں پہ نام لکھے گئے ہیں۔ شیعہ حضرات نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دو، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے میں سے 10 افراد کا انتخاب کیا کہ باری باری جا کے جنگل میں امام زمانہ کے استغاثہ کرو، استغاثہ کر کے امام کو پکارو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ نام اناروں پہ کیسے آ گئے۔ اب ان میں سے جو لوگ جنہوں نے استغاثہ کرنا تھا، ان میں سے زیادہ مقدس آدمی محمد ابن علی عیسیٰ، وہ جب جنگل میں استغاثہ کر رہے تھے، ایک شخصیت نے آ کے کہا کہ علی عیسیٰ کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے علی عیسیٰ نے کہا کہ آپ کون ہیں جنگل میں؟ انہوں نے کہا میں تیرے زمانے کا امام ہوں، میں تیرے زمانے کا امام ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ محمد ابن علی عیسیٰ کہتا ہے اگر آپ میرے زمانے کے امام ہیں تو آپ یقیناً میری پریشانی سے بھی آگاہ ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں عیسیٰ پریشانی سے آگاہ ہوں، میں جانتا ہوں، اناروں والی بات پہ پریشان ہو کے تم لوگوں نے آج استغاثہ کیا ہے، میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ تم نے 3 دنوں کا وقت کیوں لیا ہے؟ اپنے بادشاہ سے کہتے ابھی جواب لے کے آتے ہیں، 3 دنوں کا وقت کیوں لیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ہماری پریشانی حل کیجیے۔ مولا فرماتے ہیں گورنر کے پاس جاؤ، اسے ساتھ لو، ساتھ لے کے اس وزیر کے گھر آؤ، اس وزیر کے بستر کے نیچے، اس کے پلنگ کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے، اس میں مٹی کے سانچے پڑے ہیں، سانچوں پہ اس نے فلاں 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 کے نام لکھ کے کچے اناروں پہ چڑھا دیے۔ وہ انار جب پک گئے
تو نام ان کے اوپر کندھا ہو گئے. جب سانچے چڑھے ہوئے سانچے دکھا چکو، اس کے بعد گورنر سے کہنا کہ اب ان اناروں کو توڑ کے دیکھ لے، ان میں سے سوائے راکھ کے کچھ نہیں نکلے گا. وہ لوگ جنہوں نے سازش کی تھی کہ اسی وجہ سے شیعہ کو قتل کروا دیں گے، شیعہ کا نقصان کریں گے، جب گورنر نے وہ سانچے برآمد کیے، انار توڑے گئے تو اناروں میں سے سوائے راکھ کے کچھ نہ نکلا. دیکھیے امام ہمارے کام آتے ہیں نا، ہم سے بے خبر نہیں ہے، غیبت میں بھی ہمارے کام آ رہے ہیں. اور شیخ مفید علیہ الرحمہ کا واقعہ، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. ہم پہ واجب ہے کہ امام سے استغاثہ کریں، امام سے مدد طلب کریں، امام کو اپنے دل کے احوال سنائیں، اپنے مصائب بیان کریں، مولا کی خدمت میں اپنی عرض پیش کریں. شیخ مفید علیہ الرحمہ کا زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کی مدت حمل 9 ماہ پوری ہو چکی تھی. اب وہ مسئلہ پوچھنے آئے کہ شیخ بچہ جو ہے 9 ماہ کو ہو چکا ہے، اب بچے کو آپریشن کر کے نکال لیا جائے یا عورت کو بچے سمیت دفن کر دیا جائے. شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسی بڑی شخصیت، مگر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بچے سمیت دفن کر دیں. اب جب غسل کفن ہو چکا، دفن کی تیاریوں میں مصروف تھے، ایک گھوڑ سوار آیا. گھوڑ سوار نے آ کے کہا کہ بچہ نکالیں، عورت کو تب دفن کریں. اب ان لوگوں نے عورت کا آپریشن کروا کے جراح سے بچے کو نکالا، اس کے بعد بچے کو دفن کیا. خبر شیخ مفید تک پہنچی. شیخ مفید نے مصمم ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا، میرے فتوے کی وجہ سے ایک جان ضائع ہو رہی تھی. سن رہے ہیں؟ میرے فتوے کی وجہ سے ایک جان ضائع ہو رہی تھی، آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا. شیخ کا یہ ارادہ کرنا تھا کہ شیخ کو ایک خط ملا امام زمانہ کی طرف سے. خط کے یہ الفاظ تھے کہ شیخ فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. ہم تم سے بے خبر نہیں ہیں، ہر وقت تمہاری خبر گیری کرتے ہیں، ایک ایک وقت تم سے باخبر ہیں. اور یہ تو امام جب ہماری شب جمعہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پہنچتے ہیں تو حضرت روتے ہیں. اگر خدا نخواستہ باد اعمال ہوں، حضرت روتے ہیں، رو کے فرماتے ہیں کم از کم ہمارا تو نہ کہلواتا، کم از کم ہمارا تو نہ کہلواتا. معرفت امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو ہم ان کو پہچان لیں یہ محمد احمدی ہیں. جب وہ تشریف لائیں گے ہر کوئی پہچانے گا انہیں. معرفت امام یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اور اپنے کردار سے اتنے بلند ہوں کہ جب امام آئے امام ہمیں پہچان لے کہ یہ ہمارا ہے، اور ہمارا کردار اتنا پاک ہو کہ امام کے سامنے جا کے سلام کر سکیں، ہمارا رزق اتنا پاک ہو کہ امام کو ایک وقت کا کھانا کی ہم پیشکش کر سکیں، ہماری شخصیت ایسی ہو کہ ہم امام کے کام آ سکیں. وہ وقت کہ جب زمانے کا امام تشریف لائے، جب فرزند زہرا تشریف لائے، خدا نہ خواستہ کہیں ہم ایسے نہ ہوں کوفے والوں کی طرح کہ اس وقت ہم بے بس ہو کے رہ جائیں، امام زمانہ کی مدد نہ کر سکیں، امام زمانہ کے کسی